اور کچھ ہمارے ملک کی صورتحال جو ہے نا اس وقت کافی ٹینس ہے. اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے نا الحرج بہت زیادہ ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ قتل و غارت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی توہین ہوتی ہے اور جب بھی کوئی ان کے بارے میں توہین آمیز خاکے بناتا ہے, جیسے فرانس میں ہوا, جیسے اور کنٹریز میں, ڈچ کنٹریز میں ہوا, تو یہ ظاہری بات ہے پوری مسلم امت کا غم و غصہ اس کے اوپر سامنے آیا. لیکن فرانس کا جو اپنا ایک ڈھیٹ پن آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے تو یہ سارا کچھ معاملہ ہوا, اس کے بعد انہوں نے اپنی بلڈنگوں کے اوپر, آفیشیل عمارتوں کے اوپر وہ کارٹونز کو دوبارہ سے چھاپا اور شائع کیا اور مزید یہ کام کیا. تو یہ جو پارٹی ہے ٹی ایل پی, جن کی طرف سے یہ مطالبہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کی طرف سے یہی مطالبہ ہوگا کہ کم از کم, اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو جو فرینچ جو سفیر ہے اس کو دھکے مار کے ملک سے باہر نکالا جائے. مطلب اس کو یعنی اس میں تو کوئی دو رائے میرا خیال ہے ہونی ہی نہیں چاہیے کہ اس کو نکالنا چاہیے. دس از دا لیسٹ وی کین ڈو ایز اے سائن آف پروٹیسٹ کہ ہم آپ کی اس حرکت کو بالکل قبول نہیں کر رہے. بالکل. انڈیا کے سفیر کو کتنی دفعہ ہم نے واپس بھیجا ہے. بالکل. تو دیکھیں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے مطلب اس کو ہلکا بالکل نہیں لینا. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امت کی طرف سے یہ سگنل جانا چاہیے, اور ہمیں, میں بتاؤں آنیسٹلی اسپیکنگ, ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں نا, ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ جی رزق بند ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, ہمارے پہ سینکشن لگ جائیں گے. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے نا, پھر آپ کو کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مطالبہ ہے وہ بالکل درست تھا, اس میں کوئی ایسی شک کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان, پوری مسلم امت آپ کے ساتھ اس پیج پہ آپ کے ساتھ ہے. یا دیکھیں اگر ڈر یہ ہے نا کہ ہمارے پہ سینکشن لگ سکتے ہیں یا وہ ہمارے قرضے روک دیں گے, کوئی ایسی بات ہے. دیکھیں اگر ایک شخص جو ہے وہ میرے باپ کو گالی نکالتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر کہتا ہے یار میرے سے پیسے لے لو, میں لوں گا اس سے پیسے, میں پیسے اس کے منہ پہ ماروں گا, مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے, ٹھیک ہے. میرے باپ کو تم نے گالی کیوں نکالی ہے؟ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمیں محبوب ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری جانیں قربان سے زیادہ محبوب. تو کبھی یعنی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے نا اپنی جان سے, اپنے ماں باپ سے, ہر شے سے زیادہ نہ ہو جائے. تو پھر ہم کیسے برداشت کریں کہ کوئی جو ہے وہ ان کی بارے میں توہین آمیز خاکے شائع کرے, ان کو اپنی بلڈنگوں کے پہ لگائے, پورے دنیا کے مسلمانوں کی تذلیل کرے اس حرکت کے ذریعے, اور ہم چپ چاپ بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں. میں سمجھتا ہوں کم از کم منیمم جو ہے نا وہ یہ تھا کہ سفیر کو تو یہاں سے باہر نکالو. دا پرابلم از کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اصل میں نا آپ جو آپ کے دشمن ہیں نا ان کے پلاٹس کو سمجھیں. مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا, جہاں پہ ایک مسلمان کو نہیں پتا میں دوسرے کو کیوں مار رہا ہوں, دوسرے کو نہیں پتا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. ایک طرفہ ہماری طرف ویڈیوز آئیں کہ جہاں پہ پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے, پھر اب ایک اور نیا سلسلہ ویڈیوز کا شروع ہوا جہاں پہ پولیس والے جو ہیں وہ تشدد کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. تو یقین کریں دل ہمارا پھٹتا ہے اور خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار سبحان اللہ, ہم لوگ ایک ہی ملک میں رہنے والے لوگ ہیں, سارے کے سارے مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, اور آپس میں لڑ پڑے ہیں یار. مطلب یہ بہت ایک فرسٹریٹنگ بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے کہ دیکھو ہم سب جو ہے نا, ہمیں واقعی میں سب کو مل کر پروٹیسٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کا احتجاج ہے, جس طرح کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے کچھ بھی, آپ ضرور احتجاج کریں, ضرور کریں, لیکن پلیز اس کو پرامن رکھیں, اس میں کسی پر تشدد نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ میں سب کے لیے بتا رہا ہوں, چاہے وہ ایک سائڈ پہ لوگ ہیں دوسری سائڈ پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کبھی کبھار اپنی احادیث مبارکہ میں کچھ ڈیفینیشنز بیان کی ہیں. آپ نے فرمایا کہ مسلم کون ہوتا ہے, آپ نے فرمایا یعنی مسلم ہمیں تو پتہ نا وہ ہوتا ہے جو کہ کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ڈفرنٹ تعبیر بتائی. آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا, نہ اپنے ہاتھوں سے نہ اپنی زبان سے. سو پلیز میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ ایک دوسرے پر تشدد نہ کریں. یہ پولیس اہلکار ہوں یا کوئی بھی کارکن ہو کسی بھی پارٹی کے, پلیز پرامن بات کریں. جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمیں مل کے کسی سولوشن کی طرف جانا ہے. اور حکومت سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی, گزارش ہوگی کہ خدا را یہ جو ڈیمانڈ کی گئی ہے یہ بالکل ایک ویلڈ ڈیمانڈ تھی. آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ 20 اپریل تک یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا, اس کو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک سیکنڈ میں یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اٹھا کے باہر نکالو اس کو. کیونکہ دیکھیں فرانس بہت ان اپولوجیٹکلی یہ کام کر رہا ہے. وہ لوگ توہین رسالت کرتے ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اس کے اوپر پھر وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اس پہ اڑ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو کلیئر سگنل دینا چاہیے, جہاں پہ ہم لوگوں نے کہا کہ فرینچ پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کریں یا جو کچھ بھی کریں, جس لیول پہ آپ کر سکتے ہیں, ہمیں میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اسٹرانگ موقف لینا چاہیے. اور اس چیز سے بچیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحرج ہوگا, کہ جہاں پہ قتل و غارت آپس میں ہوگا, یعنی امت کے زوال کی ایک یہ وجہ ہوگی
کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے. تو پلیز جب بھی میں یہ دیکھتا ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار وی آر ہیڈنگ ان اے ویری رانگ ڈائریکشن. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے پلیز. کوئی بھی یعنی سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب بھی ہم کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی دیکھتے ہیں, ظلم دیکھتے ہیں, تو اس کو ہمیں ڈیفینیٹلی کنٹرول کرنا ہوگا.